الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 11 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کی کہ بعض لوگ سیدھا کفر اختیار کرتے ہیں۔ ان کے سامنے پیغمبر آ کر اپنی ہدایت پیش کرتے ہیں، وہ شانے جھٹکتے ہوئے متکبرانہ اس کو رد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ منافقانہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں، چنانچہ کنارے ہی کنارے کچھ دینی شاعر کا احترام بھی کر لیں گے، کچھ نماز بھی پڑھ لی، کچھ روزہ بھی رکھ لیا، لیکن دین کی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید نے آگے تک جن حقائق کے بارے میں متوجہ کیا ہے، ان کی روح کو سمجھ لینا چاہیے۔ انسان کا سب سے بڑا، سب سے بنیادی فیصلہ جو وہ اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولنے پر کرتا ہے، وہ اپنی حقیقت کے بارے میں اس کا اعتراف ہے۔ میں کیا ہوں؟ اس سوال کا جو جواب بھی انسان دے گا، وہی در حقیقت اس کی زندگی کا رخ متعین کرے گا۔ پیغمبروں کی ہدایت میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ عبدیت، خدا کی بندگی، اس بندگی کا شعور، یہی اسلام کی حقیقت ہے، اور اسی کو اسلامی تہذیب کی بھی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ عبدیت قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ خدا کے بندے بن کر رہیں۔ یہ بندگی ظاہری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کائنات کا پروردگار دنیا کے حاکموں کی طرح ظاہر کا حاکم نہیں ہے۔ وہ ظاہر کا بھی حاکم ہے اور باطن کا بھی حاکم ہے، لہٰذا اس بندگی کو دل کے اندر اترنا چاہیے۔ اس کا شعور اور اس کا احساس بھی اسی گہرائی کے ساتھ ہونا چاہیے جو دل میں اتری ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے۔ یہاں اسی کا تقابل فرمایا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ اگر انسان کے دل میں بندگی کا صحیح شعور نہیں ہے تو وہ بظاہر ایمان کا اظہار کر دیتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کی بندگی کنارے پر چلتے ہوئے شخص کی بندگی ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح ادا کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا کی بندگی کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں۔ پھر اس کی ایک تصویر سامنے رکھی ہے جس کی میں نے پچھلی نشست میں وضاحت کی تھی کہ پھر اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچا تو خدا پر مطمئن ہو گئے، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پیش آ گئی تو اوندے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کا خدا کے ساتھ تعلق بھی افادیت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس پروردگار نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے منادی کر دی ہے کہ یہ دنیا میں نے ابتلا کے اصول پر بنائی ہے۔ ابتلا کے اصول پر دنیا بنی ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ یہاں مصیبتیں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، نقائص بھی ہوں گے،
مشکلات بھی پیش آئیں گی، نشیب و فراز سے بھی دو چار ہونا پڑے گا۔ اس میں انسان پابرجا رہے، اپنے پروردگار کے ساتھ پوری طرح وابستہ رہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہی پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اس سے پیچھے اس چیز کو بیان کیا جس میں انسان اگرچہ نہیں مان رہا لیکن وہ سامنے کھڑا ہے، اس نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ وہ فلاں اور فلاں چیز کو صحیح نہیں سمجھتا۔ وہاں جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رویہ استکبار سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف یہاں جس رویے کو بیان کیا جا رہا ہے وہ انسان کے باطن میں منافقانہ طرز عمل سے پیدا ہوتا ہے، یعنی منافقانہ طرز عمل کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جن متکبرین کا پیچھے ذکر ہوا ہے یہ اس سے مختلف گروہ کے رویے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس میں اگر آیت کے اسلوب پر غور کیا جائے تو یہ اظہار تعجب کا بھی ہے اور نفرت و کراہت کے اظہار کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی منافقت سخت ناپسند ہے، چنانچہ اس پر تبصرہ کیا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، انہوں نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہاں خاص طور پر اس لیے توجہ دلائی ہے کہ پیغمبر کے مخاطبین ہیں۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ دنیا اس نقصان کی وجہ سے کھو دی جو پیش آیا، اور آخرت اس لیے کہ خدا کی بارگاہ سے الٹے پھر گئے۔ ایسا نہ کرتے تو صرف دنیا کھوتے مگر آخرت کا اجر اپنے لیے محفوظ کرا لیتے۔ یعنی نقصان تو دنیا میں ہونے ہیں، لیکن جس وقت فائدے اور نقصان کی بنیاد پر خدا کو مانا جائے یا اس کا انکار کیا جائے تو آدمی دونوں چیزیں کھو دیتا ہے۔ جو نقصان ہوا جس کی وجہ سے اس نے اپنے باطن میں خدا کا انکار کیا، وہ نقصان دنیا کا نقصان ہو گیا، اور اگر وہ اس موقع کے اوپر اپنے پروردگار کے بھروسے پر کھڑا رہتا تو کم سے کم آخرت محفوظ رہتی، وہ بھی کھو دی۔ اس لیے تبصرہ یہ کیا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، انہوں نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ یعنی یہ خسارہ وہ خسارہ ہے کہ اس دنیا کی آنکھ کھول کر دیکھو تو بھی خسارہ ہے، اور اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھو تو بھی خسارہ ہے۔ اس سے زیادہ کھلا ہوا خسارہ، اس سے زیادہ کھلا ہوا گھاٹا اور کیا ہو سکتا ہے جو انسان دنیا میں کما لے۔ یہ جو کفر اور نفاق کا تقابل کیا ہے، اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی یاد دہانی کر لینی چاہیے کہ دین میں ہم جب کسی نظریے، کسی فکر، کسی طرز عمل، علم و عمل کے کسی اظہار پر حکم لگاتے ہیں تو اس پہ اگرچہ اب لوگوں نے نئی نئی تعبیریں ایجاد کر لی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں صحیح رویہ یہ ہے کہ اس کو مثبت طور پر بیان کیا جائے تو اسی کی تعبیریں اختیار کی جائے، جیسے ایمان ہے، جیسے عمل ہے، عمل صالح، جیسے تواصی بالحق، تواصی بالصبر ہے، اس کی تعبیریں ہی اس کے مدعا کو صحیح طریقے سے ادا کرتی ہیں۔ اور اگر کسی انحراف کو بیان کرنا ہو تو اس میں بھی وہی تعبیریں اختیار کی جائیں جو قرآن مجید نے اختیار کی ہیں۔ چنانچہ وہ اگر غور کیجئے تو چار ہی ہیں: کفر ہے، شرک ہے، تحریف ہے اور بدعت ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو کسی شخص، کسی فکر، کسی علم، کسی کے نتائج فکر کا جائزہ لیتے وقت استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یعنی یہ متعین کر لینا چاہیے کہ کفر کیا ہے، یہ طے کر لینا چاہیے کہ شرک کیا ہے، اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ تحریف کس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ بدعت کیا چیز ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر کسی فکر میں در آئی ہیں
کسی علم میں در آئی ہیں، یہ کسی تفسیر میں نظر آتی ہیں، یہ کسی شرح و وضاحت میں نظر آتی ہیں، یہ کسی فقہی اجتہاد میں نظر آتی ہیں، تو اس کو آپ جو نام چاہے دے لیں، بہرحال یہ دین سے انحراف ہے۔ اور انہی میں رکھ کر سمجھنا چاہیے کہ انسان کیا کیا انحراف اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں جو ظاہر ہے وہی زیر بحث ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے علم میں اسی طرح سے آتا ہے۔ اس کا باطن منافقت ہے، یعنی ہم اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ بظاہر جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ایمان ہے، اسے کفر نہیں کہا جا سکتا۔ بظاہر جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ توحید کا اقرار ہے، اس کو کسی لحاظ سے بھی شرک سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کسی کے فکر میں، کسی کے طرز عمل میں کوئی بدعت متعین کر کے نہیں بتا سکتے۔ وہ اللہ کی کتاب کو بیان کرتا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شرح و وضاحت ہے، اختلاف ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس پر تحریف کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ظاہر کا حکم ہے۔ باطن میں انسان منافق ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس سے مختلف کوئی چیز مانتا ہے، تو اس کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس پر ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ قرآن مجید میں کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے تو دونوں جانب زیر بحث ہوتے ہیں، ظاہر میں کیا ہو رہا ہے، باطن میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر کے کفر کو بھی بیان کرتے ہیں، باطن کے کفر کو بھی بیان کرتے ہیں، ظاہر کے شرک کو بھی متعین کر کے بتا دیتے ہیں اور باطن کے شرک کو بھی بتا دیتے ہیں۔ بدعت اگر ظاہر میں وقوع پذیر ہوئی ہے تو وہ بھی موضوع بحث بن جاتی ہے، اور اگر وہ باطن میں کہیں موجود ہے تو اس کو بھی نمایاں کر کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہی معاملہ تحریف کا ہے۔ تو یہاں اس باطن کو بیان کیا کہ ایک طرف تو پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں اور وہ شانیں اچکتے ہیں اور اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہوئے لوگوں کو راہ سے بھٹکانے کی صحیح کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کا رویہ، جن کا طرز عمل منافقانہ ہوتا ہے، اس میں خدا کے ساتھ تعلق مفاد پر مبنی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے اوپر انگلی رکھ کے بتایا ہے کہ منافقت آتی کہاں سے ہے۔ اس کی فلسفیانہ روح یہ ہے کہ ذات باری کے ساتھ آخری درجے کے اعتماد کا تعلق نہیں ہے، چنانچہ خدا کی طرف سے بظاہر فائدہ پہنچتا نظر آتا ہے تو باطن میں بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایمان کی بجلی سی کون گئی ہے، اور کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو نہ خدا یاد ہوتا ہے، نہ بندگی یاد ہوتی ہے، نہ اعتماد، نہ توکل، نہ کوئی امید، نہ جنت، نہ دوزخ، سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کو واضح کیا ہے، فرمایا کہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ انسان اگر اپنے باطن میں خدا سے یہ تعلق نہیں پیدا کر سکا، خدا کو اپنی ذات کی گہرائیوں میں نہیں اتار سکا، اگر ہر طرح کے حالات میں خدا ہی اس کا سہارا نہیں بنا، تو پھر وہ کنارے پر کھڑا ہوا بندگی کر رہا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید۔ اس میں پھر باطن میں شرک اپنی جگہ بناتا ہے۔ یہ خدا کے سوا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کا برا کر سکتی ہیں نہ ان کا بھلا۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یدعو، پکارتے ہیں، اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ اصل میں لفظ یدعو استعمال ہوا ہے، یہ دعا، استغاثہ یعنی مدد مانگنا، فریاد۔ انسان پر جو حالات گزرتے ہیں ان میں بعض اوقات بڑی تکلیفوں سے کوئی شخص دوچار ہو جاتا ہے، بڑی مصیبت آ پڑتی ہے، اس میں وہ فریاد کرتا ہے اور اپنے پروردگار ہی سے فریاد کرتا ہے، استرحام، رحم مانگتا ہے۔ ایسی صورت بھی ہو جاتی ہے
کہ بندہ بے بسی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے پروردگار سے درخواست کرتا ہے کہ وہ آزمائش کم کر دے، وہ اس پر اپنی رحمت کا سایہ ڈال دے۔ اور استمداد یعنی مدد مانگنا، تو یہ دعا، استغاثہ، فریاد، استرحام اور استمداد، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی صورتیں ہیں۔ بندے پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو یہ رویے ہیں جو اس کے ہاں پیدا ہونے چاہیے۔ وہ اسی کے سامنے مناجات کرے، مدد مانگے تو اس سے کرے، مانگے، فریاد کرے تو اس کے سامنے کرے، رحم کی بھیک مانگے تو اسی بارگاہ میں حاضر ہو کر مانگے، اور مدد چاہے تو اسی سے مدد چاہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو سادہ لفظوں میں ہم سورہ فاتحہ میں ایک اقرار کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا ایک عہد کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جب اپنے باطن میں خدا سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اگر اس وقت اندر اتر کر دیکھو تو شرک ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یعنی منافقت میں شرک کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی حقیقت واضح کی ہے۔ انسان نے اگر رب کو پہچانا نہیں ہے، اس کی سچی معرفت حاصل نہیں کی ہے، اس کا تعلق جس طرح کے پروردگار سے ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہوا، اور ایک منافقانہ سا طرز عمل ہے، اس کو پہلے بیان کیا کہ اس کی روح کیا ہوتی ہے، خدا کے ساتھ افادیت کا تعلق، فائدہ پہنچے تو خدا، نہ پہنچے تو وہ نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو جس وقت پھر نقصان پہنچتا ہے، جس وقت تکلیف آتی ہے، اس وقت انسان کے اندر دوسروں کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور یہیں سے شرک یا مشرکانہ رویے جنم لیتے ہیں۔ تو اس کو بیان کیا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، فرمایا کہ یہی دور کی گمراہی ہے۔ یعنی گمراہی اور کیا چیز ہو سکتی ہے، اس کو حسرت و افسوس کے ساتھ دہرایا ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ ارشاد ہوا یدو لمن ذرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ ان کو پکارتے ہیں وہی جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جس طریقے سے آیا ہے اس کی کچھ وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ یدو کا براہ راست مفعول نہیں ہے، بلکہ اوپر والے مفعول ما لا یضرہ و لا ینفع پر ایک قسم کا استدراک ہے۔ جیسے ہم ایک بات کہتے ہیں اور پھر لیکن کہہ کے یا بلکہ کہہ کے اس کے کسی پہلو کی وضاحت کرتے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، یعنی جس وقت انسان کسی نقصان میں، کسی تکلیف کے موقع پر، کسی مصیبت کے ٹوٹ پڑنے پر مشرکانہ احساسات اپنے اندر پیدا کر بیٹھتا ہے اور پھر غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس طرف بھاگتا ہے، کسی دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ وہ کوئی ضرر یا نفع نہیں پہنچا سکتے، یعنی وہ موہوم امیدیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر بعض اوقات کوئی فائدہ بھی دکھا دیتے ہیں، پھر یہ اسی کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ستم بالائے ستم ہے کہ ان کا ضرر ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ اگر ایسے کسی کی پناہ ڈھونڈی جائے جو نہ نفع پہنچا سکے نہ ضرر، تو یہ حماقت ہے۔ یعنی اگر کسی ایسی شخص کو انسان معبود بنا بیٹھے جس کے بارے میں علم و عقل کا فتویٰ ہے کہ یہاں نہ کوئی نفع ملے گا نہ کوئی نقصان، تو یہ حماقت ہے۔ لیکن حماقت در حماقت یہ ہے کہ ایسے کی پناہ ڈھونڈی جائے جس کا ضرر تو ثابت و معلوم ہو لیکن نفع بالکل موہوم۔ یعنی انسان کو معلوم ہو کہ اس سے مجھے یہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اس میں کوئی بحث نہ ہو، کوئی گمان بھی نہ ہو، وہ تو ثابت ہے، لیکن نقصان کو دیکھنے کے باوجود موہوم نفع کے پیچھے آدمی کسی کو معبود بنا لے، کسی کی عبادت کرنے لگ جائے، کسی کی نظر پیش کرنے لگے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حماقت نہیں بلکہ حماقت تر حماقت ہے۔ جنہوں نے خدا سے تعلق توڑ کر دوسروں کو اپنا ولی و کارساز مانا، انہوں نے اپنا حقیقی سہارا تو ختم کر دیا، رہے دوسرے مظلومہ سہارے تو وہ کام آتے ہیں یا نہیں یہ بات کی چیز ہے، اور یہ بھی ان کے سامنے آ جائے گی۔ یعنی جس پروردگار کو وہ مانتے تھے وہ تو طے ہے کہ پروردگار ہے، کائنات کہتی ہے کہ اس کا پروردگار ہونا ہے، انسان کی خلقت شہادت دیتی ہے کہ وہ ایک خالق کی مخلوق ہے، وہ تو ہے، اس کی ہدایت پیغمبروں نے پہنچائی ہے، اس سے انسان کو ہر حال میں نفع پہنچ سکتا ہے، یہ تو طے شدہ بات تھی، اس کو چھوڑ دیا۔ اب جس کو اپنا معبود بنایا ہے وہاں نہ یہ پتہ ہے کہ کیا ملے گا اور نہ یہ پتہ ہے کہ کیا نہیں ملے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ثابت اور معلوم تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جو چیز محض وہم ہے اس کو اختیار کر لیا۔ تو اس پر تبصرہ کیا ہے، لبیس المولا ولبیس العشیر، کیا ہی برے ہیں یہ ان کے مولا اور کیا ہی برے ہیں ان کے یہ ساتھی جو انہیں مولا بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کو دیکھو یہ کس پستی میں گر گئے، اور ان کو دیکھو جن کو انہوں نے اپنے معبود بنا لیا، مولا بنا لیا، تو آخر حاصل کیا ہوا؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ مشرکین کا جو رویہ ہے، خواہ وہ ظاہر میں ہو خواہ وہ باطن میں ہو، اس کی حقیقت واضح کی ہے۔ اب اس کے مقابل میں یہ فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ اس کے برخلاف اللہ ان کو جو پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے، پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ فلسفے کی سطح پر مان لیا کہ اس کائنات کا اور میرا ایک خالق ہے، نہیں، وہ میرا خالق ہے، میرا معبود ہے، میرا منعم حقیقی ہے، وہی میرا بادشاہ ہے، وہی آقا ہے، اسی نے مجھے سب کچھ بخشا ہے، اسی کی بارگاہ میں مجھ کو پہنچنا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے میں جس کے دروازے پر دستک دے سکتا ہوں۔ اس سچائی کے ساتھ خدا کو ماننا اور نیک عمل کیے، یعنی یہ ایمان اگر دل میں اترا ہے تو پھر یہ انسان کے پورے وجود کا احاطہ کرے گا، یہ اس کے ایک ایک علم و عمل کے اظہار پر اثر انداز ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی منافقت میں مبتلا ہو کر زندگی بسر کرے یا اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے کر دے۔ اس سے غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، گناہ ہوگا، لیکن یہ سب چیزیں ندامت پیدا کریں گی، توبہ کی توفیق حاصل ہوگی۔ یہ بندہ مومن کی زندگی ہے۔ اس نے اگر اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے کر دیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان اپنی حقیقت کے لحاظ سے کبھی دل میں جگہ بنا ہی نہیں پایا تھا۔ قرآن مجید نے یہود پر تبصرہ کرتے ہوئے جو تعبیر اختیار کی ہے ایک جگہ وہ یہ ہے کہ احاطت بہی خطیت ہو، اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر لیا۔ اب وہ گناہ ہی کی زندگی ہے جس میں جیتا ہے، جس میں آنکھیں کھولتا ہے، جس میں سوتا ہے اور جاگتا ہے۔ تو نیک عمل کیے، فرمایا اس طرح کے لوگوں کے لیے یقیناً اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس میں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ایمان کو پوری سچائی کے ساتھ ماننا ہے، اس کے لیے جو عربی میں فعل استعمال ہوا ہے وہ فعل کے استعمال کی کیا شکل ہے۔ میں نے لکھا ہے اوپر، فرمایا ہے من یعبد اللہ علی حرف۔ منافقانہ طرز عمل کے بارے میں اس سے پیچھے یہ تعبیر اختیار کی تھی کہ اس طرح کے لوگ کنارے پر کھڑے ہو کر خدا کو مانتے ہیں، یہ اس کے مقابل میں ہے۔ اس لیے فعل یہاں کمال فعل کے معنی میں ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی فعل اس طرح استعمال کیا ہے کہ اس میں کمال فعل کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اب اس کو اردو میں اب ادا کریں تو ایسے ہی ادا کریں گے کہ پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس اجر کی بشارت دیتا ہے، وہ جنات، وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ تسلی کا جملہ ہے کہ مسلمان حالات کی نامساعدت نہ دیکھیں۔ جس وقت انسان کو تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، اس کی جد و جہد بظاہر لگتا ہے عقارت جا رہی ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں کئی برس تک یہ حالات درپیش تھے، اس میں تسلی لی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اس حالات کی نامساعدت سے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا پروردگار جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے ارادوں میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ میں اگر دنیا میں کسی چیز کا صلہ دینے کا فیصلہ کر لوں گا تو کوئی میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اور یہ لوگ جو رائے چاہے قائم کریں، میں جب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں گا تو وہ میرا فیصلہ ہوگا، میرے اس فیصلے کو یہ اپنی خواہشوں سے باطل نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یہ جو یفعل ما یرید ہے، میرا پروردگار جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، یہی اصل میں اس پروردگار پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے تسلی بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ یعنی ہم جس پروردگار کو مانتے ہیں اس کی قدرت بے پایاں ہے، اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک تمثیل بیان کی ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ منافقت میں انسان جب خدا کو چھوڑتا ہے تو وہ کیا مرحلہ ہوتا ہے جس میں وہ خدا کو چھوڑ کر دوسرے سہارے تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ یعنی یہاں جو منافقت زیر بحث ہے، منافقت کی کئی صورتیں ہیں، جو پیچھے زیر بحث آئی ہے وہ اصل میں خدا کے ماننے میں منافقت ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ اللہ کے کسی پیغمبر پر ایمان کا اظہار کیا، باطن میں نہیں مانتے، یہ بالکل اور چیز ہے۔ یا مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے ان کو یہ بتایا کہ میں بھی تمہارا مسلمان بھائی ہوں، لیکن باطن میں کوئی ایمان قسم کی چیز نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ایمان ہے لیکن وہ ایمان منافقانہ ہے، ذات باری کے ساتھ تعلق صحیح طریقے سے استوار نہیں ہوا، وہ ایمان دل کے اعماق میں نہیں اترا ہوا۔ اس کی تمثیل تھی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی بندگی کا اعلان کر رہا ہو، یعنی کچھ معلوم نہیں کہ کب پیچھے کی طرف لڑک جائے اور کب آگے کی طرف لڑک جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان پر جب طاری ہوتی ہے تو اس کے باطن میں پھر دونوں چیزیں کشمکش میں رہتی ہیں۔ اس کی آگے تصویر کھینچی تھی کہ تکلیف اور مصیبت کے مرحلے بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ابتلا کے اصول پر لوگوں سے معاملہ کر رہا ہے تو کامیابیاں بھی ہوتی ہیں۔ دولت مل گئی، اقتدار مل گیا، کسی چیز کو اپنا ہدف بنایا، وہ حاصل کر لی، جس طرف ہاتھ ڈالا مٹی سونا بنتی چلی گئی۔ یہ مراحل بھی انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو یہ گویا وہ مرحلے ہوتے ہیں جس میں اگر باطن میں بھی اتر کر دیکھیے تو ایمان محسوس ہوتا ہے۔ یعنی اگرچہ ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا، لیکن اس طرح کے موقعوں پر اس ایمان کو بھی آپ دل میں دریافت کر سکتے ہیں۔ لیکن جس وقت مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، اللہ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، زندگی میں کسی نشیب پر انسان لڑک رہا ہوتا ہے تو اس وقت سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں پھر انسان کے اس ایمان کی کیفیت کا امتحان برپا ہو جاتا ہے۔ اس امتحان میں جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ناکام ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان حقیقی طریقے سے دل میں نہیں اترا ہوا تو پھر شرک وہاں سے راہ پاتا ہے، اور انسان مصیبت کے اس مرحلے میں ایک خاص جگہ پر، وہ اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں وہاں تک، ایک خاص جگہ پر جا کر پھر دوسروں کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اس کی تصویر ہے۔ اس کی آگے ایک بڑی ہی غیر معمولی تمثیل بیان کی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم الى الصلاۃ فلا یبصق امامہ فانما یناجی اللہ ما دام فی مصلاہ ولا عن یمینہ فإن عن یمینہ ملکا ولیبصق عن یسارہ او تحت قدمہ فیدفنها. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. یہاں اس کا رقم 710 ہے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ بڑی ناشائستگی ہے کہ اس کو تھوکنے کی ضرورت محسوس ہو اور وہ سامنے تھوک دے. مسجد کے آداب، نماز کے آداب رسول اللہ بتا رہے ہیں. نماز پڑھنے والے لوگوں کو کہا ہے کہ اگر تم سامنے تھوک رہے ہو تو ذرا غور کرو، تم تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اور اس وقت ایک بندہ مومن کا احساس یہ ہونا چاہیے کہ میرے سامنے میرا پروردگار ہے. تو کیا یہ چیز تمہارے اس ایمان کے مطابق ہے؟ آپ نے فرمایا فإنما یناجی اللہ، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے. اور جب تک وہ نماز میں رہے گا یہی اس کی کیفیت ہونی چاہیے. اس میں یہ کس طرح موزوں ہے کہ آدمی اپنی اس ذرا سی چیز پر قابو نہ پا سکے اور سامنے تھوک دے. فرمایا اس سے یہ خیال نہ کرو کہ چلیے دائیں سے ہی ولا عن یمینہ ہی. یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کی اصلاح کرنا مقصود ہے. جس طرح کی زندگی تھی عرب میں، اور وہاں مسجدیں بھی یعنی کوئی بظاہر معنی نہیں تھا، اس میں کنکر بچھے ہوئے تھے، مٹی تھی، وہیں کھڑے ہو کے لوگ نماز پڑھتے تھے. تو ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ اس میں آخر اس احتیاط کی کیا ضرورت ہے، مٹی ہے اس پر تھوک دیں گے تو کیا ہو جائے گا، کوئی قالین تو نہیں بچھا ہوا. لیکن رسول اللہ نے یہ بتایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اللہ پروردگار کے سامنے کھڑے ہو، اس وجہ سے اس میں احتیاط کیا کرو. آخر پروردگار کے سامنے کھڑے ہوئے اس سے زیادہ بد تہذیبی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی سامنے کی طرف، دائیں بھی نہیں. فرمایا کہ دائیں تو ہر شخص کے فرشتے ہو سکتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں نماز میں. اگر تمہیں کسی طرح سے بھی صبر کرنا ممکن نہیں ہو رہا تو پھر بائیں طرف تھوک کے اپنے قدم کے نیچے اس کو دفن کر دیا کرو. تو اس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اگر ناگزیر ہو جائے تو پھر بھی ان آداب کا خیال رکھو. عام حالات میں آداب ظاہری ہوتے ہیں، یعنی ظاہر کا پہلو یہ ہے کہ بھئی قالین پر تھوک رہے ہو، مصلے پر تھوک رہے ہو، لیکن اگر مٹی ہے، کنکر پڑے ہوئے ہیں تو ظاہر کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں محسوس ہوتی. یہ باطن کی طرف توجہ دلائی کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اس وجہ سے اس کا لحاظ کر کے، اس کا احساس کر کے نماز پڑھا کرو، اور اس میں اپنی اس طرح کی عادات پر قابو پانے کی کوشش کرو. وعن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذی لم یکن من لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. یہاں رقم 712 ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ بیمار ہوئے، یعنی جس کے بعد پھر آپ تندرست نہیں ہوئے، اپنے پروردگاری کے پاس چلے گئے، اس مرض کے دوران میں آپ نے جو بات بار بار کہی اور توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے. یہ ایک طرح کی بد دعا ہے. ہمارے ہاں اس کا مفہوم اردو زبان میں ذرا بہت مختلف ہو گیا ہے. عربی زبان میں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو رحمت سے دور کر دے. جیسے ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں ایسے ہی یہ بد دعا ہے. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا.
تو آپ نے توجہ دلائی کہ اب میں بھی دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، ظاہر ہے یہ مرض الموت ہے، اس کے بعد مجھے بھی کسی زمین پر دفن ہونا ہے، میرے اوپر بھی مٹی ڈالی جائے گی، تو اس کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ اس میں خاص طور پر یہود و نصارہ کے طرز عمل کی طرف توجہ دلائی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو۔ وان جندب قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم من ذالک۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 713 ہے۔ جندب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے لوگ اپنے پیغمبروں اور اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے رہے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، اب میرے بعد قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، یاد رکھو میں تمہیں اس سے روک کر جا رہا ہوں۔ تو اس میں بھی آپ نے وہی تنبیہ فرمائی کہ انسان کو بہرحال دفن ہونا ہے، سپرد خاک ہونا ہے۔ یہ بھی انسان کے اندر جو دوسروں کے ساتھ تعلق کا دائیہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کوئی نشان بھی باقی رہے، یہاں میرے ابا دفن ہے، یہاں میرا بیٹا دفن ہے۔ اسی طرح اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے اساتذہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں بھی انسان یہ چاہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ نشان رہے گا، لیکن ایسا نہ کرنا کہ تم ان قبروں کو سجدہ گاہ بنا لو۔ سجدہ، عبادت، مدد مانگنا، یہ سب تمہارے پروردگار ہی سے متعلق رہنا چاہیے۔ یہی ایمان ہے، یہی توحید ہے۔ اس معاملے میں کوئی غلطی تمہارے اندر ہرگز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آخری خطبے میں 2 چیزوں کو موضوع بنایا، ایک یہ کہ انسان کی جان، مال اور آبرو کو کس طرح کی حرمت حاصل ہے، اور دوسرے یہ کہ خواتین کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر آپ خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیں تو اس میں یہ 2 چیزیں بڑی اہمیت کے ساتھ زیر بحث ہیں۔ اپنی وفات کے زمانے میں جب آپ بیمار ہوئے اور چند دن بیمار رہے، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت جو باتیں بہت اہتمام کے ساتھ فرمائیں یا توجہ دلائی، ان میں یہ باتیں کہ انبیاء علیہم السلام ہوں یا صالحین ہوں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس بھی اگر جائیں تو وہاں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ان سے مدد مانگی جائے، ان کی عبادت کی جائے، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے، یہ کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہود و نصارہ نے یہ کیا اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے اسی کو یہاں اجمال سے دہرا دیا ہے کہ انہوں نے ایسے رویے اختیار کیے جس کے نتیجے کے طور پر ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوئی، ان پر فرشتوں نے بھی لعنت کی اور ان پر صالحین بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو تو اس چیز کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا کہ انبیاء علیہم السلام، صالحین سب اس زمین ہی میں سپرد خاک کیے جائیں گے۔ ان کا کچھ نہ کچھ نشان بھی ہوگا، لوگ جانتے ہوں گے کہ یہاں اللہ کا کوئی پیغمبر مدفون ہے، یہاں کوئی صالح شخص مدفون ہے، یہاں کوئی عالم مدفون ہے، لیکن یہ جگہ سجدہ گاہ بنانے کی نہیں ہے۔ سجدہ گاہ بنانے کی جگہ وہ مسجدیں ہیں جو اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، جن کو اللہ کا گھر سمجھا جاتا ہے، جن میں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت میں اور اس سے مدد مانگنے میں کسی دوسرے کی طرف ادنیٰ التفات کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔